سامعین محترم، عزیز واجب الاحترام، چند روزہ حالات کے پیش نظر آپ بھی اس چیز سے واقف ہوں گے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور اس پر تمام انسانیت خاموش نظر آ رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کا جو مسئلہ جس سے ہر بندہ ایک تذبذب کا شکار ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہاں پر جو یہودیت اپنا تسلط قائم کر رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے جو مسجد اقصیٰ کو خالی کروایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چاہتے کیا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف دیکھا جائے تو یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ مسجد بنی ہے یہ بیچاری کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں جاتی ہے، کبھی عیسائیوں کے ہاتھ میں، تو کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ لیکن مسلمان اس مسجد کو اپنا مذہبی مسئلہ سمجھتا ہے۔ یہ مسجد تمام مذاہب کے نزدیک ادب اور احترام اور اکرام اور تعظیم والی جگہ ہے۔ اس کا ادب اور احترام ہر مذہب والے نے کیا ہے، ہو مذہب۔ اس کو تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے، آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا۔ یہ بات تقریباً 960 قبل مسیح، یعنی مسیح علیہ السلام کے 960 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا، اور تعمیر کر کے جو آپ کے ماننے والے، جو آپ کے صحابی تھے اس وقت کے یہودی، انہوں نے اس مسجد کو اپنے لیے اللہ کی عبادت کی جگہ خاص کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 586 یا 85 قبل مسیح ایک انقلاب آیا جسے بخت نصر کا انقلاب کہتے ہیں۔ اکثر باتیں میں درس میں بھی کہہ چکا ہوں۔ بخت نصر کا انقلاب آیا، یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے ایک تو مسلمانوں، اس وقت کے جو مسلمان تھے، ان کی جو مسجد اقصیٰ تھی اس کو شہید کروا دیا، ان کے گھر سارے ختم کروا دیے۔ فلسطین کی جو بستی تھی، یہ چھوٹی سی بستی، اس بستی کو بالکل ختم کروا کے جتنے یہودی تھے یہاں پہ رہنے والے، یا تو ان کو قتل کر دیا گیا یا ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل میں لے گیا۔ اب اس بستی سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا بستی والوں کا یہ حال کہ یہاں پر تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی آباد تھا ہی نہیں، اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ یہاں کوئی آباد تھا؟ مجھے نہیں لگتا یہاں پر کوئی آباد ہے یا ہوگا آنے والے وقت میں۔ اس کی تو حالات بتا رہا ہے، کنڈیشن بڑی خستہ ہے۔ اللہ پاک نے نیند کا غلبہ طاری کیا، 100 سال تک آپ نیند کے اندر رہے۔ 100 سال کے بعد اٹھے تو دیکھا کہ وہ آباد بھی ہو چکا تھا شہر، اور جس کی وہ تلاوت کرتے تھے تورات کی، وہ بھی آ چکی، اللہ پاک نے حضرت عزیر کے سینے میں اتار دی۔ تو خیر
بخت نصر نے آ کر حملہ کر کے مسجد کو شہید کروا دیا اور وہاں کے یہودیوں کو قتل کیا اور کچھ کو لے کر نکل آئے۔ پھر اس کا دور ختم ہوا تو 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس جس کا نام روش کبیر تھا، اس نے آ کر بخت نصر کے اس بابل پر شہر پر چڑھائی کر دی۔ جب اس کی چڑھائی ہوئی تو یہودی بھی پکڑے گئے اور وہاں کے رہنے والے بھی پکڑے گئے۔ اب روش کبیر کا جہاں وہاں پر جب تسلط قائم ہوا، اس نے دیکھا کہ یہودیوں کی اتنی تعداد ہمارے ملک میں غلام کے طور پر لائی گئی، اس نے سارے یہودیوں کو وہاں سے رہا کر دیا۔ یہودی رہا ہو کر فلسطین واپس آئے اور پھر سے انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ جب مسجد اقصیٰ کو پھر تعمیر کیا گیا، پھر 4 صدی کے اندر جو رومی یہودی تھے انہوں نے اپنی یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا، عیسائیت کو قبول کیا۔ پھر ایک عرصہ تک یعنی 17 ہجری تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہی۔ 17 ہجری کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، جب حضرت عمر بن خطاب نے اس کو فتح کیا۔ وہ ایک طریقہ، وہ انداز بھی بڑا نرالا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اس کو فتح کرنے کے لیے، تو حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا کہ حضور یہ لوگ مجھے تو بیت المقدس میں آنے نہیں دیتے، مسجد اقصیٰ کی چابیاں لینے نہیں دیتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری تورات، ہماری انجیل، ہماری کتابوں کے مطابق آپ کے اندر وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہمیں نشانیاں پہلے بتائی گئی ہیں، لہٰذا ایسا مرد آئے ہم اس کو دیکھیں گے، ہم وہ نشانیاں اس کے اندر پائیں گے تو تب جا کر ہم مسجد اقصیٰ کی چابیاں اس کو دیں گے، ورنہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پہنچا، آپ ایک غلام کو لے کر ایک سواری اونٹ تھا اس کو ساتھ لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین کی طرف گئے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو آپ کی جو فوج پہلے وہاں پر موجود تھی، حضرت عمر بن عاص کمانڈر تھے، دیکھ کر کنڈیشن آپ کی دیکھ کر، کپڑے بڑے بوسیدہ پھٹے پرانے سے کپڑے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو اور سواری ایسی، سواری بھی دیکھو کتنا کمال کا انداز ہے، سواری بھی ایسی، سواری موجود ہے لیکن سوار خود بادشاہ نہیں ہے بلکہ غلام کو سوار کیا ہوا ہے۔ جب فلسطین کی دھرتی پر پہنچے، کمانڈر صاحب آگے آئے، صحابہ آئے، فرمانے لگے حضور اس حالت میں آپ عیسائیوں کے بادشاہوں سے ملیں گے تو ہماری وقار، ہماری عزت نہیں رہے گی، ہم آپ کے لیے ایک عمدہ لباس لے کر آئے ہیں، آپ وہ پہن لیں تاکہ میٹنگ میں جانے سے پہلے آپ کو تیار کر دیا جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی جملہ، یہ کون ہے؟ یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ریاست مدینہ کا صرف دعوے دار نہیں تھا، یہ ریاست مدینہ کا حکمران جسے عملی طور پر اپنے آپ کو آقا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر دکھایا تھا زمانے کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے نہ تو تمہاری کسی عمدہ سواری کی ضرورت، ترکی نسل کا عمدہ گھوڑا آپ کو پیش کیا گیا تھا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا مجھے نہ سواری کی ضرورت، نہ تمہارے پروٹوکول کی ضرورت، نہ مجھے تمہارے عمدہ لباس کی ضرورت ہے، خدا کی قسم ہم مسلمانوں کی شان و شوکت، عزت اور وقار نہ عمدہ سواری میں ہے، نہ پروٹوکول میں ہے، نہ عمدہ لباس میں ہے، ہماری عزت، ہماری شان اور شوکت غیرت ایمانیہ کے اندر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، جاتے ہی وہاں پر نماز ادا کی، اور جو عیسائی تھے پادری سامنے آگے حضور کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اور اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئے۔ چند نشانیاں تو آتے ہی دیکھ لی تھی کہ ہوگا وہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، لیکن اس کے آنے کا سٹائل اور انداز اس کا یہ ہوگا کہ سواری تو ہوگی، سوار خود نہیں ہوگا، غلام ہوگا۔ اس کی جو انٹری ہوگی، اس کا جو داخلہ ہوگا وہ اس انداز سے کہ وہ شاہانہ اور پروٹوکول کے ساتھ نہیں ہوگا، صرف 2 افراد ہوں گے، ایک بادشاہ ہوگا، ایک غلام ہوگا۔ یہ نشانی تو انہوں نے دیکھ لی۔ اب آپ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے، وہ پیبند گنتے جانتے
اور وہ کتابوں میں پڑھتے جاتے ایک روایت میں 11 یا 17 پیوند آپ کے کپڑوں پر لگے ہوئے تھے۔ جب یہ نشانیاں پوری ہوئی تو عیسائیوں نے بیت المقدس کی مسجد اقصی کی چابیاں انہی کے ہاتھوں میں تھما دی۔ کیا ہوا؟ عیسائیوں کا اس وقت میں کہنا یہ تھا کہ ہماری کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس مسجد کا جو رکھوالا ہوگا، متولی ہوگا، اس مسجد پر صرف مسلمانوں کا قبضہ ہو سکتا ہے اور کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی انشاءاللہ تو کہہ دو، کس کا قبضہ ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا فلاں لیڈر فلاں دھرتی سے آئے گا، فلاں نشانیاں ہیں، وہی اہل ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی مذہب والے اہل نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا عیسائیوں نے یہ بات کر کے، لکھ کر، سائن کر کے معاہدہ مکمل ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کی اب جگہ ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے، اب تمہارا کھاتا کلیئر ہے، اب تم اس میں مداخلت نہیں کرو گے۔ یہ معاہدہ ہو چکا، دستخط ہو چکے، حضرت عمر بن خطاب کو مسجد کی چابیاں دے دی گئیں، مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ لیکن اب کیا تکلیف ہے؟ اب کیا تکلیف ہے؟ اب یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ ارے تم حضرت سلیمان کی تاریخ تو لے کر آؤ، تم یا تو سلیمان کے پیروکار بن جاؤ، یا تو سلیمان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ، یا ثبوت لے کر آؤ کہ ان پر اترنے والی کتابیں محفوظ تھیں۔ اگر تو تم ان کی سیرت کو مکمل محفوظ کیے ہوئے ہو، اگر ان کی کتابوں کو محفوظ کیے ہوئے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ جس عدالت میں بھی مسلمانوں کو چیلنج کرو، لاؤ اپنی کتابیں، ہم اپنی کتاب، ہم قرآن لاتے ہیں، تم تورات لے آؤ، انجیل لے آؤ، زبور لے آؤ، تمہارے پاس محفوظ ہیں؟ اگر تمہارے پاس ان کی کتابیں نہیں محفوظ، ان کی شریعت نہیں محفوظ، ان کی سیرت نہیں محفوظ، پھر تم کیا دعویٰ کرتے ہو؟ تمہارا دعویٰ ہی نہیں بنتا۔ جب تمہارے بڑوں نے تحقیق کر لی تھی، جب انہوں نے کتابیں پڑھ لی تھی، جب عمر بن خطاب کی ایک ایک نشانی کو اپنی کتابوں میں دیکھ کر، تسلی کر کے، مطمئن ہو کر انہوں نے جب چابیاں دے دی، تو آج 1400 سال تقریباً گزر گئے 17 ہجری کے بعد، آج 1441 42 سال ہجری گزر گئے ہیں۔ اتنے عرصے کے بعد اب تمہیں یاد آ گیا کہ ہمارا حق ہے؟ جب وہ اپنا حق خود عمر کے حوالے دے گئے، جب اپنا وہ حق عمر کو، خطاب کو خود دے گئے ہیں، آج تم کس بیس پر، کس بنیاد پر تم کہتے ہو یہ ہمارا حق ہے؟ مسلمانوں کو دے دی گئی، دستخط ہو گئے، معاہدہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے قبضے میں یہ مسجد چلی گئی، لیکن انہیں یہ برداشت نہ ہوا، یہودیوں کو برداشت نہ ہوا، انہوں نے پھر مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ گیا، پھر ایک وقت آیا 1099 میں، یعنی 1099 ہجری میں پہلی صلیبی جنگ، جس میں فلسطین کے 70,000 افراد کو شہید کیا گیا صلیبی جنگ میں، کیونکہ عیسائیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے بڑے یہ معاہدہ کر گئے کہ مسلمانوں کو دے گئے، انہیں یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے جنگ کی، صلیبی پہلی جنگ کے اندر 70,000 افراد فلسطینی کو شہید کر کے بیت المقدس مسجد اقصی پر پھر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن اب مسجد اقصی پھر پریشان ہے، پھر وہ پکارتی ہے کہ ہائے کوئی ہے کہ عمر بن خطاب جو عرب سے چلے، مکہ سے، مدینہ سے چلے اور مجھے آ کر رہا کروائے؟ ہے کوئی عمر بن خطاب کی روحانی اولاد جو میرے اور میرے بیٹیوں کی دفاع کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر میرا دفاع کرنے کے لیے نکلے؟ پھر اس کی اس درد مندانہ آواز اور پکار پر عمر بن خطاب تو نہیں آیا، مگر عمر بن خطاب کا روحانی بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی 1186 یا 87 کے اندر اپنے علاقے کو چھوڑ کر
فلسطین میں آ کر اپنی فوجیں لا کر عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے 1 ہفتہ عیسائیوں کی فوج کا محاصرہ کیا گیا. 1 ہفتے کے اندر عیسائی اپنے گھٹنے ٹیک کر جان کی بھیک مانگ رہے تھے کہ سلطان ہماری جان چھوڑ دے، ہم چلے جاتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1 ہفتے کے اندر اندر اس مسجد اقصی کو پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ تھی تاریخ مسلمانوں کی. سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی زندگی میں اچھا لباس نہیں پہنا تھا، کبھی نہیں پہنا تھا، لیکن آج جمعے کا دن تھا، عمدہ لباس پہن کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور کسے ایک شخص تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اب، نور الدین زنگی. نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کی فتح سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے، نور الدین زنگی نے اپنے ہاتھوں سے ایک ممبر تیار کروایا تھا اور صلاح الدین ایوبی سے کہا تھا میں تیرے اندر وہ صلاحیتیں دیکھ رہا ہوں کہ جب تو اس طرف کا رخ کرے گا تو مسجد اقصی تیرے ہاتھ میں آئے گی، کیونکہ یہ ایک بہادر کمانڈر تھا صلاح الدین ایوبی. تو جب مسجد اقصی تیرے ہاتھوں میں آئے تو یہ میرا ہاتھوں کا بنایا ہوا ممبر ہے، یہ مسجد اقصی میں رکھ دینا اور پہلا جو جمعہ پڑھائے اسے کہنا اسی ممبر پر کھڑا ہو کر وہ خطبہ دے. تو وہ رکھا گیا. صلاح الدین ایوبی بڑا عمدہ جوبہ پہن کے نا بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، خطبہ سماعت پر ہے. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ تو اتنا عمدہ کبھی لباس نہیں پہنا. فرمایا آج میں نے یہ عمدہ لباس اس لیے پہنا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک عظیم الشان عید ہے، ہماری عید ہے. اللہ اکبر. 1887 کے اندر مسلمانوں کو پھر دے دیا گیا. پھر اس دور سے لے کر 1917 تک، 1887 لے کر 17 تک، 1917 تک مسلمانوں کے قبضے میں تو رہا، لیکن مسلمانوں کو جو وہاں پر جو کاٹا گیا، جو مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، جو مسلمانوں کے ساتھ ایک ظلم ڈھایا گیا اور ان کے خواتین کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، وہ تاریخ ذرا اٹھائیں. انسان جب پڑھتا ہے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے جس کے پیچھے مسلمان کا بچہ اپنے خون کا آخری قطرہ دینے کو تیار ہے. وہاں کی عورتیں بھوک اور پیاس میں، روزے کی حالت میں اپنے اس مسجد کی دفاع کرنے کے لیے اپنے سینے، اپنی چھاتیاں لے کر کھڑی ہیں کہ اب آؤ ظالموں، تم گولیاں چلاؤ، پہلے ہمارے سینوں پہ لگے گی پھر تم مسجد اقصی پر حملہ کرو گے، ہم اس کا دفاع کرنے کو تیار. یہ داستانیں اس دور سے چلی آج تک چلتی آ رہی ہیں. 1917 کے اندر انگریز نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، یہودیوں کو رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، ان کو فلسطین میں رہنے کی اجازت دی جائے. پھر یہ پودا، یہ جراثیم، یہ غلیظ فرقہ، یہ غلیظ جماعت پھلتی گئی، پھولتی گئی اور اتنا آگے نکل گئی کہ 1948 کے اندر انہوں نے اپنے اسرائیل ملک کا قیام کا اعلان کر دیا. اب 1948 سے آج 2021 پھر وہ داستانیں، پھر وہ مسلمانوں پر ظلم، پھر وہ مسلمانوں پر ستم، کہ اب حالات کچھ ایسے آ چکے ہیں کہ ہمارے جو 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، کسی ملک کا کوئی فرد بھی بولنے کو تیار نہیں ہے. صرف ٹیلی ویژن پر مذمت کیے جا رہے ہیں، تشویش کیے جا رہے ہیں، افسوس کیے جا رہے ہیں، لیکن تمہاری اختیارات کدھر گئے؟ تمہاری طاقتیں کدھر گئیں؟ تمہارے پاس جدید اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پوری اسلامی ممالک میں جب پاکستان ایٹمی پاور بنا تھا تو پورے جو اسلامی ملک ہیں، ان تمام اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ اس بات پر خوشی منانے والا کون سا ملک تھا جانتے ہیں آپ؟ فلسطین تھا. سب سے زیادہ. کیوں؟ انہیں رمق نظر آ رہی تھی کہ یہاں سے عمر بن خطاب جیسے غیور پیدا ہوں گے. انہیں نظر آ رہا تھا صلاح الدین ایوب جیسے غیرت مند لوگ یہاں سے پیدا ہوں گے.
لیکن مائیں ایسی بانج ہو گئی ہیں کہ عمر بن خطاب جیسے بچے پیدا ہی نہیں کر سکی، صلاح الدین ایوبی جیسے غیرت مند بیٹے پیدا ہی نہیں کر سکی. کہاں سے پیدا کرتی؟ تم نے تو داستانیں ایسی پڑھا دی ان کو، تم نے تو فحاشی اور عریانی کے ایسے ایسے گیت ان کو سنا دیے، ایسے داستانیں سنا دی کہ مسلمان اپنے ماضی کے حالات کو بھول چکا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ ماضی میں کیا ہے. وہ تو جاہل لوگ تھے، وہ تو پتھر کے زمانے تھے. یہ ایسی داستانیں پڑھا دی کہ ماضی سے ہٹا اور مائیں بھی ایسی بانج پیدا ہو گئی جو بچے ہی نہیں ایسے غیرت مند پیدا کر سکے. 57 سے زائد اسلامی ملک، اور یہ مسئلہ جو مسجد اقصی کا ہے نا، یہ سب کے منہ پہ تماچے مارا ہے، سب کے منہ پر. 57 اسلامی ملک سب کے منہ پر تماچے. اس لیے میں یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں، غیرت مند 313 ہوں تو وہ بھی کافی ہیں، بے غیرت 55 سے زائد ہوں تو بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے جواب دینے پڑیں گے. مانا امریکہ کے غلام ہو کوئی بات نہیں ہے، محلے کے اندر 3-4 گنڈے ہو نا تو ایک بدماش سے یاری لگانی پڑتی ہے، ایک گنڈے سے یاری لگانی پڑتی ہے. مانا کہ چین بھی تھا، روس بھی تھا، فرانس بھی تھا، جرمنی بھی تھا، مانا کہ امریکہ بھی تھا، تو ہم نے امریکہ سے یاری لگا لی ہے، یاری لگا لی، امریکہ کے غلام بن گئے. اب غلام کے پالے ہوئے سور کتے خبیثوں کا غلامی، ان کا عزت، ان کا اکرام کرنا کہاں کا اصول ہے؟ تمہارے بھی قدم چاٹتے پھرے، تمہارے کتوں کے بھی قدم چاٹے، تمہارے سوروں کو بھی سلام کرے، اور تمہارے پالے ہوئے سور جو اسرائیل ہے اس کی بھی غلامی کرے. اس لیے ابن خلدون نے کہا تھا کہ جب بندہ غلامی میں مبتلا ہو جائے نا، تو اگر اپنے لیے غلامی سے نکلنے کا رستہ اختیار نہ کرے تو غلام تر غلام ہوتا چلا جاتا ہے، غلام تر غلام ہوتا چلا جاتا ہے. پھر وہ اپنے حق کے لیے لڑے تو اس کا حق ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو پھر حق ہی کوئی نہیں ہے. کسی نے ہمت نہ کی. آج بھی وہ مسجد اقصی، آج بھی وہ سرزمین انبیاء، میں اس کی تعریف، میں اس کی حرمت پر کیوں نہ بات کروں، میں اس کے دفاع پر بات کیوں نہ کروں، یا آپ کیوں نہ کریں؟ آپ کے نبیوں کی سرزمین ہے مسجد اقصی، آپ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی جگہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے کلمے کا تقاضا ہے. کتنے اسلامی ملک ہیں، کسی ایک ملک کے لیے بھی یہ قومی مسئلہ نہیں بن سکا، کسی ایک ملک کے لیے بھی. اور قومی مسئلے کے لیے جو ہمارا کردار ہے وہ بھی غلامانہ کردار ہمارے آپ کے سامنے ہی ہے. مسئلہ کشمیر بھی تو ہمارا قومی مسئلہ تھا نا. 70 سال تک ہم نے ڈائیلاگ ہی بولے کہ کشمیر ہمارا شہری ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے یہ ڈائیلاگ 70 سال سے چل رہے ہیں. کشمیر ہمارا شہر ہے، کشمیر ہمارا قومی مسئلہ ہے، لیکن ان کے لیے ذاتی مسئلہ بن چکا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ارے بھائی کون سی اینٹ ہے جس کا انتظار کر رہے ہو ابھی تک کہ جس کا جواب تمہیں پتھر سے دینا ہے؟ کب تک تم ساتھ ہو اسرائیل، کب تک تم فلسطین کے ساتھ ہو، یا کب تک تم کشمیر کے ساتھ ہو؟ جب تک کشمیر کا آخری نوجوان شہید نہیں ہو جاتا، جب تک مسجد اقصی کا آخری نمازی شہید نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تم ساتھ ہو. کہاں گئی وہ لبرل انٹیاں، کہاں گئی وہ شمع، وہ موم بتی والی انٹیاں؟ لاہور میں ایک ڈرامہ چلا تھا تھوڑے عرصے پہلے، اور جی مسلمانوں نے چرچ پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، چرچ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور اس پر لبرل انٹیاں مذہب کے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑی آواز نکال رہی تھیں، انسان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز نکال رہی تھی. لیکن تھا وہ سارا ہی ڈرامہ، کوئی چرچ نہیں تھا، کسی مسلمان نے وہاں پر قبضہ نہیں کیا تھا. لیکن لبرل انٹیاں میڈیا پر آ کر جو جو بکواسات کر رہی تھی، کیا ان کو آج یہ مسجد اقصی میں ٹوٹا ہوا ظلم اور مسجد اقصی میں جو نمازیوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو نمازیوں کے لیے نماز کے تالے لگا دیے گئے اور جو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا، تو وہاں پر آج لبرل انٹیاں وہ بکواسات جو کل تک کرتی تھی آج کیوں نہیں وہ بولتی؟
کل جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے لڑتی تھی آج وہ کیوں نہیں سامنے آتی؟ کل تک جو شمیں لیے اٹھائی پھرتی تھی آج انہیں فلسطین میں بچوں کی قربانیاں یاد نہیں آ رہی؟ آج ان کو فلسطین میں ماں اور بہنوں کی قربانیاں یاد نہیں آ رہی؟ کیا ان کو نمازی تڑپتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ کیا مسجد اقصی کی جو مسجد رنگین ہو چکی خون کے ساتھ کیا وہ نظر نہیں آ رہی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے 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 آقا محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ تیری حرمت کو میں جانتا ہوں، تیری خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تیرا ادب ما اکرمی اعظم اکرما کا، تیری عزت، تیرا اکرام، تیرا مرتبہ سب سے بلند ہے، لیکن ارشاد فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من کا مالہ وادامی، فرمایا تیری عزت، تیرا وقار، تیرا مرتبہ، تیری شان، تیری شوکت، تیری رفعت، تیری بلندی، تیری خوشبو، سب کچھ اعلیٰ، سب کچھ بلند ہے، لیکن یاد رکھ میرے مومن کے خون کا ایک قطرہ تجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیا وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کسی کو غیرت نہ آئی۔ عرب والوں نے اقوام متحدہ میں اجلاس رکھا، ان کی کوششوں سے امریکہ کا کیا پیغام آیا تھا آپ وہ بھی جانتے ہوں گے اکثر لوگ۔ اس معاملے میں جب اجلاس بلایا گیا تو وزیر خارجہ، امریکہ کے وزیر خارجہ کا بیان تھا، یہ میسج تھا کہ اگر اس مسئلے پر بلایا ہے تو ہم نہیں آتے، ہاں اس مسئلے پر بلاؤ کہ اسرائیل پر ریکٹ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، اسرائیل پر ریکٹ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے عرض کی، تیری غلامی تو کر رہے ہیں، تیرے کتوں کی غلامی ہم سے برداشت نہیں ہے، تیرے خنزیروں کی غلامی ہم سے برداشت نہیں ہے، تمہیں ان کی بھی غلامی ہوگی، ہمیں کوئی غلامی نہیں ہے، ہم آقا محبوب پیغمبر کے غلام ہیں اور عمر بن خطاب کے غلام ہیں، ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے۔ مذمت کر سکتے ہو مذمت؟ میں اپنی جماعت مرکزی علماء کونسل کا ایک رہنما ہوتے ہوئے اور آپ کی طرف سے بلکہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ آپ بھی مذمت کرتے ہیں، بھی اس کا دفاع ہمیں کرنا ہوگا، اس کا دفاع کرنا ہوگا، کیونکہ مسجد اقصی کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے، اور اس کا مسئلہ ہمارے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، کسی ایک فرقے، کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کے اقصی کا دفاع کرنا ہوگا۔ کیوں کرنا ہوگا؟ کیونکہ یہ ہمارے نبیوں کی سرزمین ہے۔ کیوں دفاع کرنا ہوگا؟ کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج یہی سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں دفاع کرنا ہوگا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں کی امامت کروائی ہے۔ کیوں دفاع کرنا ہوگا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس دھرتی پر آئے ہیں، سب سے پہلا قدم اسی مسجد کے اندر رکھا ہے۔ کیوں دفاع کرنا ہوگا؟ کیونکہ گرد و نواح کے اندر 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں۔ کیوں دفاع کرنا ہوگا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ اگر تو میری جان قبض کرنی ہے تو خیال کرنا مسجد اقصی کے قریب جا کر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے مسجد اقصی کی برکات مجھے حاصل ہو جائیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں مسجد اقصی کا دفاع انبیاء کا دفاع ہے، مسجد اقصی کا دفاع 70,000 نبیوں کی قبور کا دفاع ہے، مسجد اقصی کا دفاع انبیاء کی حیا اور انبیاء کی تقدیس کا دفاع ہے، مسجد اقصی کا دفاع امام الانبیاء کا دفاع ہے، مسجد اقصی کا دفاع سفر معراج کا دفاع ہے، مسجد اقصی کا دفاع حضور کی امامت کا دفاع ہے، مسجد اقصی کا دفاع عمر بن خطاب کی غیرت ایمانی کا دفاع ہے، مسجد اقصی کا دفاع صلاح الدین ایوبی کی جرت مندانہ، غیرت مندانہ اور ایمانی غیرت جرت کا دفاع ہے۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر تم نے مسجد اقصی کا دفاع نہ کیا پھر وہ وقت قریب ہے کہ تم بیت اللہ کا دفاع بھی کر نہ پاؤ گے، تم روزے رسول کا دفاع بھی کر نہ پاؤ گے، تم اپنے وطن عزیز پاکستان کا دفاع بھی کر نہ پاؤ گے۔ اس لیے اگر تم نے آج غلامی کی زندگی سے نکلنے کی کوشش نہ کی تو پھر ابن خلدون نے کہا غلام تر غلام ہوتے جاؤ گے۔ اگر غلام سے ایک ایک حق چھنتا جائے، اگر وہ احتجاج نہ کرے تو پھر سارے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، پھر اس کو بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک حق چھننے پر احتجاج ضرور کریں، مذمت ضرور کریں۔ ہم مذمت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے،
ہم مذمت کر سکتے ہیں، اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اختیارات جن کے پاس ہیں، خدا کے لیے اپنے اختیارات استعمال کرو، اپنی قوت حرکت میں لاؤ، اپنی افواج کو حرکت میں لاؤ، اپنی غیرت کو حرکت میں لاؤ۔ ہمارے پاس جو ہے ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ہم نے کر کے دکھا دیا، اور ہم مزید کرتے جائیں گے، لیکن اختیارات تو تمہارے پاس ہیں، تم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ ایک مسجد میں اعلان ہوا نا، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے احباب کی ضرورت ہے، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے احباب کی ضرورت ہے۔ محلے سے ایک چودھری اٹھا، جھاڑو لے کر مسجد کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ امام صاحب نے کہا، ارے بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے، تو چودھری ہے محلے کا، تو بڑا ہے محلے کا، تو سرمایہ دار ہے، اب تو جھاڑو دے گا؟ تیرا کام ہے تو کو مسجد کا لنٹر ڈلوا، مسجد کی چھت کا انتظام کر، مسجد کے کمروں کا انتظام کر۔ تو میرے بھائی جو ہمارے اختیار میں ہم نے وہ کرنا ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں۔ کیا جواب دو گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلاح الدین ایوبی، کہ ہم نے تو اپنی جانوں پر کھیل کر تمہارے سپورٹ کی تھی، تم ہی اس کے رکھوالے تھے، تم سے ہی یہ سنبھالی نہ گئی۔ آخر میں قرآن مجید کی آیت جو خطبے میں نے ارشاد فرمائی، فمن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، فرمایا جو شخص اللہ کے گھر سے اللہ والوں کو روکے وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے سے، کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اسرائیل کون ہوا پھر؟ سب سے بلند آواز سے بولو، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور بلند آواز سے، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم یہودی اسرائیل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر سے اللہ والوں کو روکتا ہے، اللہ والوں کو روکتا ہے۔ آج کوئی بات نہیں ہے، کتنی سی 60-70 ہزار ہیں ٹوٹل، 60-70 ہزار ہیں۔ بلکہ میں یہ ایک بات آپ کو شاید مزاحیہ بھی لگے، ہمارا ایک ایک بچہ بھی پیشاب کا رخ ادھر کر دے سونامی بہ جائے، اتنا سا ملک ہے، چھوٹی سی ریاست ہے۔ ہمارا ایک ایک مسلمان تھوک بھی کرے وہ ظالم ڈوب کر مر جائیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ چھوٹوں کے فیصلے بڑوں پر اس لیے نہیں کرتا کہ ان پہ طاقتیں ہیں، اسلحہ ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں چھوٹوں کو قوت اور طاقت، ان کو فتح بڑوں پر اس وقت دیتا ہوں جب ان کے سینوں میں غیرت ایمانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے ہم اس غیرت ایمانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ سے محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو سکھاؤ اس مسجد کی محبت، کیونکہ نبیوں نے اسے محبت کی ہے اور انبیاء کی سرزمین ہے۔ اللہ پاک سے دعائے خالق کائنات ہمیں سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشعار پھر اس کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کہہ دے گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے اب وہ ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جان کفس سیادوں کے سلے کے نکلنے والے ہیں، ہمت نہ رہی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چیر سکیں، یہ جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ واقعہ